मिनिस्टर सैफ ने कहा है कि बुशरा बीबी को जेल में रातों को जगा कर उनके बालों की तलाशी ली जाती है। बुखारी साहब, ये अब जो नया इल्ज़ाम आयद किया है बैरिस्टर सैफ ने, इसमें कितनी सच्चाई नज़र आ रही है आपको? इसमें इस हद तक सच्चाई ज़रूर है कि कोई एक रिपोर्ट होगी शायद कि कुछ मिसाइल गायब हो गए हैं। मिसाइल? हाँ, तो वो वही उनके बालों में तलाश कर रहे होंगे कि कहीं वहाँ तो नहीं है वो खुदा के वास्ते मुस्लिम मुआशरे में आप किसी बदतरीन घटिया तरीन आदमी से ये तस्वुर नहीं कर सकते कि वो किसी खातून के बालों की तलाशी लेगा। मतलब है कोई अक्ल को हाथ डालने चाहिए। असल मसला जो है ज़रा उस तरफ आते हैं क्योंकि इन्हें खुद अपना दौर याद है ना। इनके दौर में क्या हुआ था मैं ज़रा आपको बताता हूँ कि भाई साहब आप सारा कुछ भूल गए। आप ये भूल गए कि आपने मरीम नवाज़ के नैब के सेल में बग़ैर छत के बाथरूम के ऊपर कैमरा लगवाया था। जी ये हवा में बात नहीं है। यू नो दैट कि इसकी बाज़गश्त सुनी गई थी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आपने एक बेटी बाप को जेल में मिलने गई है, वहाँ से उसको गिरफ्तार किया था। आपने जरदारी साहब की बहन को आईसीयू से निकाल के ईद की रात को हस्पताल से अडयाला जेल मुंतकिल किया था। ये करतूतें आपकी हैं। और दूसरी बात ये कि एज ए स्ट्रेटजी पीटीआई को ये पता है कि ऐसी बात करो जो कोई सुनने के लिए तैयार ना हो, उसके बाद फिर एक हफ्ता तक डिबेट चलेगी। आपका सोशल मीडिया वो गाने गाएगा, वो तराने गाएगा। आपका जो मेन स्ट्रीम आपके जो लीडर्स हैं वो बैठ के उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे। और खुदा के वास्ते एक बात याद रखो, ऐसी बात करें जिसको आप सब्सटेंशिएट कर सकते हो। इसकी कोई एविडेंस है? कहीं आपने केस किया कि जी हमारी खातून के साथ ये ज्यादती हुई है? सिर्फ हवा में डायलॉग है। एक दूसरी बात, वो वक्त चूँकि थोड़ा है तो वो गंडापुर साहब की भी बात होनी चाहिए। जी जी ठीक है जी। वो ये समझते हैं कि हमें रोकना जो है ये बहुत बड़ी कानून की वायलेशन है। उनको ये बिल्कुल एहसास नहीं है कि मैं सूबे के वसाइल, सूबे की ह्यूमन रिसोर्स लेके, वहाँ की मशीनरी लेके, क्रेनें लेके, एम्बुलेंसेस लेके, 11 22 की गाड़ियाँ लेके हमलावर हूँ दारुल खिलाफे के ऊपर, वो जायज़ है। मुझे मत रोकें आप, मैं तो कब्जा करूँगा आके इस्लामाबाद पे। मैं तो जेल तोड़ूंगा आके अपने लीडर को रिहा कराने के लिए। मैं 15 दिन में ना तोड़ूं तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। महीना होने चला, पूछना चाहिए उनसे कि क्या हुआ आपकी वो हवाई गैरत जो है वो कहाँ गई। मतलब कहने का ये है, आप वो बातें करें, ऐसी बातें करें जिनको आप सब्सटेंशिएट कर सकते हों और अपना भी पीछे मुड़ के देखें माजी में आप क्या करते रहे हैं। दूसरी बात यह है कि मुकदमात उन्होंने कहा है कि जी हम कायम कराएंगे मरीम नवाज़ के ऊपर भी और हमारे रास्ता रोकने के लिए, तो केसेस तो आपके ऊपर भी बेपनाह है। और मियाँ वाली भी वो उन्होंने दफा 144 पे नाफिज कर देखिए, दी है। जब आप अपनी की हुई कमिटमेंट, अपने वादे, अपने प्रॉमिस जो आपने लिख के किए हो उसके ऊपर अमल नहीं करेंगे तो स्टेट के पास ये राइट है कि वो आपको डिनाई करे आपकी ये। आपने इस्लामाबाद में वायलेशन की, ठीक, आपने यहाँ वायलेशन नहीं की, आपको लाहौर तक आने दिया गया, बावजूद इसके कि आपने बड़े अजीब गरीब नारे मारे थे। आप ढोल लेके आ रहे थे, बारात लेके आ रहे थे, नोट दिखाने आ रहे थे, वगैरह वगैरह। लेकिन आपको ये एंटिसिपेट करते हुए कि आप एहतजाज नहीं, आप जलसा नहीं, आप बिल्कुल आइन और कानून के दायरे में एहतजाज किया जा सकता है, लेकिन अगर वायलेशन करेंगे तो फिर जाहिर है गवर्नमेंट जो है उसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं देगी। तो एक तो मैंने ये बता दिया आपसे कि जस्टिस मजीद अख्तर साहब क्यों परे हैं इससे। दूसरा मैंने ये भी आपको बता दिया कि उनका ये काम नहीं था कि वो आर्टिकल 63 पे ये फैसला कर दें। आज हमने ना जब मीटिंग कर रहे थे प्रोग्राम की तो हमारे डायरेक्टर साहब जो है उन्होंने कहा, प्रोग्राम डायरेक्टर ने, के साहब आप लोग जानते हैं ना, आपके तो बड़े फेवरेट है। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने कहा कि जी अब अपने नाज़रीन को ज़रा 63A बता तो दें कि ये है क्या। तो हमने फिर उसकी उर्दू की यानी जो मजमून है वो निकलवाया है कॉन्स्टिट्यूशन से। वो ये कहता है जी आर्टिकल 63A कहता है, अगर किसी ईवान में किसी तनहा सियासी जमात पर मुश्तमिल पार्लिमानी पार्टी का कोई रुकन, तवज्जो से सुनिएगा और हमारे नाज़रीन भी सुन लें, अपनी सियासी जमात की रुकनीत से मुस्ताफ़ी हो जाए या किसी दूसरी पार्लिमानी पार्टी में शामिल हो जाए या इस पार्लिमानी पार्टी की तरफ से जिससे इसका ताल्लुक हो जारी करदा हसब ज़ैल से मुतल्लक किसी हदायत के बरअक्स ईवान में वोट दे या वोट देने से इज्तनाब करे। यानी अगर आपको पार्टी ने कहा है कि आप इसके हक में वोट देंगे तो आप उसके खिलाफ दे दें, अगर पार्टी ने कहा कि खिलाफ दे तो आप उसके हक में दे दें। इस सूरत में भी वो क्या 3 कैफियतें हैं, वज़ीर आज़म या वज़ीर आला का इंतखाब, एतमाद या अदम एतमाद की तहरीक, जी, किसी माली बिल या दस्तूरी तरमीमी बिल
کا پاس ہونا، ان میں یہ ہدایت جو ہے آپ کو اس کے اوپر پارٹی کی ہدایت پہ عمل کرنا ہوگا. اگر آپ نہیں کریں گے ووٹ آپ کا کاؤنٹ ہوگا لیکن آپ کو سزا ملے گی کہ آپ ڈی سیٹ ہو جائیں گے. فردر وضاحت ہے تو پارٹی کا سربراہ تحریری طور پر اعلان کر سکے گا کہ وہ اس سیاسی جماعت سے منحرف ہو گیا ہے، اور پارٹی کا سربراہ اعلان کی ایک نقل افسر صدارت کنندہ یعنی اسپیکر اور ایک چیف الیکشن کمیشن کو بھیجے گا، اور اس کی ایک کاپی اس متعلقہ رکن کو بھیجے گا. ٹھیک ہو گیا؟ لاسٹ جو اس میں ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اعلان کرنے سے پہلے پارٹی کا سربراہ مذکورہ رکن کو اس بارے میں اظہار وجوہ کا موقع فراہم کرے گا. یعنی آپ یونیلیٹرلی اس کو نہیں نکال سکتے، اس کو آپ اظہار وجوہ کا نوٹس دیں گے، اس کی ایکسپلینیشن سنیں گے، پھر اس کے بعد فیصلہ کریں گے. اب مجھے بتائیں اس میں کہاں ابہام ہے؟ ہر چیز واضح طور پہ لکھی گئی ٹھیک ہے، آئین میں موجود ہے. دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ بھائی کانسٹیٹیوشن کی منشا بھی یہی تھی. آرگومنٹ یہ ہے کہ جب لوگوں نے ووٹ دے کے الیکٹ کر کے کسی شخص کو اسمبلی میں بھیجا ہے تو اس کے پاس ووٹ دینے کا اختیار ہے، لیکن اگر وہ اپنی پارٹی کی منشا کے برعکس یہ ایکٹ کرے گا تو پھر اس کو اپنی سیٹ کھونی پڑے گی، ووٹ شمار ہوگا. ہاں بالکل، یہ ہے آج کی اس پوری پروسیڈنگ کا مطمع نظر. کیونکہ یہ کون سا ووٹ ہے؟ کیا ووٹ دیں اور ووٹ آپ کا کاؤنٹ بھی نہ اور آپ کو نااہل بھی کر دیا جائے؟ اللہ ماشاءاللہ جس بینچ کی ہم بات کر رہے ہیں جس میں ملیم اختر صاحب شامل تھے اور رضا بندیال صاحب موجود تھے، وہ جن کو میں بندیالی کو عدالتیں کہتا ہوں، بعض اوقات میں غلط نہیں کہتا ہوں. آپ دیکھیے جناب، ذرا آج کی آبزرویشنز کو شیئر کرنا بہت ضروری ہے اپنے ناظرین کے ساتھ. سپریم کورٹ کے جو بار کے صدر ہیں، صدر سپریم کورٹ بار، وہ کہتے ہیں گزارش ہے کہ آرٹیکل 63A کے فیصلے کو واپس کیا جائے. وہ کوئی سڑک پہ چلتا بندہ نہیں ہے، وہ سپریم کورٹ بار کا پریزیڈنٹ ہے. اس نے ایکسیپٹ کیا عدالت کے اندر کھڑے ہو کے کہ یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہو گیا جی؟ آگے آ جائیے جناب. چیف جسٹس صاحب جو ہیں ان کی آبزرویشن بہت کمال کی ہیں. لگتا ہے آرٹیکل 63A کا فیصلہ تحریک عدم اعتماد کو غیر مؤثر کرنے کے لیے کیا گیا تھا. اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ کیوں یہ فیصلہ ہوا تھا. اچھا جی، جب آئین میں لکھ دیا کہ نااہل رکن ڈی سیٹ ہوگا تو ڈی سیٹ ہوگا. ان کا جب آئین میں یہ کیٹیگوریکلی لکھا ہوا ہے تو اس کے بارے میں ابہام کیا ہے؟ وہ تو ڈی سیٹ ہوگا. فیصلے میں کہاں لکھا ہے کہ ووٹ کاؤنٹ نہ ہونے پر رکن نااہل ہوگا یا نہیں؟ یہ اختیار پارٹی سربراہ کے پاس ہے. یعنی اس کو ووٹ دینے کا رائٹ آپ اس سے نہیں لے سکتے واپس. وہ جس کو بھی جس حق میں بھی اس نے ووٹ دیا اس کا ووٹ شمار ہوگا. ہاں اس نے اس کو پارٹی سے نکالنا ہے یا نہیں نکالنا ہے، یہ فیصلہ پارٹی کے ہیڈ کے پاس ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، عدم اعتماد میں اگر ووٹ گنا ہی نہ جائے تو وزیر اعظم کو تو ہٹایا ہی نہیں جا سکتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آرٹیکل 95 تو بےمانی ہو گیا، اٹھا کے پھینک دیں اس کو باہر. یہ چیف جسٹس کہہ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ واضح رہے کہ 17 مئی 2022 کو اس وقت کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے صدر مملکت کی جانب سے آرٹیکل 63A کی تشریح کے صدارتی ریفرنس پر 3-2 کی اکثریت سے فیصلہ دے دیا تھا، جو ہم پہلے بتا چکے اپنے ناظرین کو کہ فیصلہ دینے کا اختیار سپریم کورٹ کے پاس نہیں تھا، وہ صرف اپنی اوپینین دے سکتے تھے. ٹھیک ہے جناب؟ بٹ جس نے میلہ لوٹا ہے ذرا اس کی طرف بھی تو آئے نا جناب. جی بخاری صاحب، ابھی 63A کا فیصلہ کس کو متاثر کرے گا؟ دیکھیے وہ تو متاثر تو وہ بہت سو کو کرے گا، تو اس کا تو تھوڑا سا انتظار کر لیتے ہیں. لیکن ذرا تھوڑی سی جو بات میں اب کرنے لگا ہوں وہ بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ آج بلاول ہیز پرووڈ ہمسیلف ٹو بی اے سیزنڈ پولیٹیشین. جس کو ہم سمجھتے تھے کہ جی بہت ینگ ہے اور کچھ نہیں آتا، اس نے تو آج کمال کر دی نا. اس نے تو اڑا کے رکھ دیا پوری صورتحال کو، اور وہ میں تفصیل کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کے ساتھ. جی انہوں نے کہا جی کہ بلاول نے کہا کہ آئین میں ترمیم کرنا ہمارا حق ہے کیونکہ ہمیں عوام نے ووٹ دے کر پارلیمنٹ میں اسی کام کے لیے بھیجا ہے کہ ہم لیجسلیشن کریں. کوئی کالے کوٹ والا کون ہوتا ہے جو کہے کہ ہم آئین کو نہیں مانتے یا آئینی ترمیم کو نہیں مانتے؟ سو ہی ہیز چیلنج دا انٹائر بلیک کوٹ کمیونٹی. یو نو اٹ انکلوڈز ہو اینڈ ہو. اس میں وکلا بھی ہیں، اس میں ججز بھی ہیں. ان کا ہو آر دے ٹو ٹیل اس ناٹ ٹو ڈو اٹ؟ ہم تو آئے پارلیمنٹ میں یہ کام کرنے کے لیے، تو ہمیں آپ کیسے روک سکتے ہیں اس سے؟ ایک. دوسری بات یہ ہے
کہ ان کے جو سیلینٹ فیچرز ہیں، انہوں نے کہا یہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں یہ بلوچستان بار سے ایڈریس کر رہے تھے نا جی ان کا جی یہ بلوچستان سے ان کا تعلق ہے، اور بڑا ہسٹورک فیصلہ انہوں نے ایک دھرنا جو تھا فیض آباد دھرنا کیس اس میں دیا تھا، اور مجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ بلوچستان سے ہی ان کی مخالفت ہو رہی ہے۔ تو آئینہ دکھایا انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں، آگے سنیے۔ انہوں نے کہا جی آج جو وکلا چیمپئن ہیں انہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں پتہ ہے؟ میثاق جمہوریت کے نتیجے میں 18ویں ترمیم ملی اور کالے قانون کا خاتمہ ہوا۔ افتخار چودھری، غور سے سنیے یہ باتیں، افتخار چودھری، اشفاق پرویز کیانی، شجاع پاشا نے میثاق جمہوریت کے خلاف وکلا کی تحریک کو استعمال کیا۔ یہ جو بحالی افتخار چودھری صاحب والی تحریک تھی جی جس میں اپنے اعتزاز احسن صاحب نے کہا تھا ریاست ہوگی ماں کے جیسی، ریاست ہوگی ماں کے جیسی، وہ کہتے ہیں وہ ماں کے جیسی تو نہیں ہوئی، باپ بنا دیا آپ نے۔ کیوں؟ اس کی وجہ وہ بات بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں افتخار چودھری جیسے مائنڈ سیٹ کی وجہ سے ریاست ماں نہیں باپ بن گیا۔ عدالت نے مشرف کو who was a military 3 سال تک آئین میں مرضی سے ترمیم کرنے کا اختیار دیا۔ اس وقت کدھر تھے یہ سارے لوگ جناب؟ کیا یہ فیکٹ ہے یا نہیں ہے؟ اچھا جی، آئینی اصلاحات کے سب سے بڑے مخالف جو ہیں وہ افتخار چودھری تھے۔ انہوں نے روکا تھا، انہوں نے دھمکی دے کے روکا تھا کہ 18ویں ترمیم کو اٹھا کے ہم پھینک دیں گے، 19ویں ترمیم کریں جس میں ہم اپنے جج خود تعینات کریں گے۔ یاد آیا آپ کو کچھ؟ آگے چلیے۔ افتخار چودھری کو طاقتور آپ لوگوں نے بنایا اور وہ بار بار پارلیمنٹ پر حملہ آور ہوئے۔ یہ وکلا سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی وجہ سے he was so powerful that he attacked parliament over and over again۔ کیونکہ ظاہر وکلا تحریکیں چلاتے ہیں ایسی، ابھی مشرف کی آپ بات کر رہے تھے، ان کو بھی تو گھر بھیجنے والی وکلا تحریکیں ہی تھیں۔ وہ یہ پوچھ رہے ہیں کیا آئین میں تبدیلی وردی اور کالے کوٹ والے ہی کر سکتے ہیں جن کے پاس کوئی ایسا رائٹ نہیں ہے؟ کیا یہ رہے ہیں کہ آپ انڈیمنٹی دیں ملٹری ڈکٹیٹرز کو تو ججز، آپ ان کو آئین میں ترمیم کا حق دیں تو ججز، آپ ایک سیاسی وزیر اعظم کو ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا اٹھا کے پھینک دیں ججز۔ وہ کہتے ہیں یہ آپ کا کام سے ہے۔